ہیں، ان پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، دجال کو تلواروں سے خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو بموں سے خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو میزائل اور ہتھیاروں سے خطرہ نہیں ہے. دجالی نظام کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو وہ پیر اور مذہبی لوگ جو اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ ہے. اس لیے دجالی نظام یہ چاہتا ہے کہ تم نمازی تو رہو لیکن تمہارے اندر روح نماز کا کوئی اثر نہ رہے. تم کلمہ پڑھتے تو رہو لیکن کلمے کی برکات تمہارے پاس نہ رہے. تم جو ہے درود پڑھتے رہو لیکن درود کی روحانیت تمہارے پاس نہ رہے. اللہ اکبر، یعنی روکھی سوکھی عبادتیں کرتے رہو. اللہ کے بندو ذرا غور کریں، کتنا بڑا ہتھیار ہے تقویٰ، کتنا بڑا ہتھیار ہے مذہبیت، کتنا بڑا ہتھیار ہے مسلکیت. اس لیے کہ دجال چاہتی ہے کہ بدر میں ہتھیار نہیں تھے، پھر بھی جو جنگ جیتی گئی ہے وہ خشیت اور عشق کی بنیاد پر کی گئی ہے. احد کے اندر ہتھیار نہیں تھے لیکن جو جنگ جیتی گئی ہے وہ عشق مصطفیٰ اور خشیت الہی کی بنیاد پر، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر. جہاں سارے ہتھیار دم توڑ دیتے ہیں وہاں مذہب کی طاقت دستگیری کرتی نہ رہتی ہے. اس لیے دجالی نظام کسی کو بھی مذہب پر قائم رکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی مذہب پر قائم نہ رہے. اسی لیے آج دیکھیے رسومات بہت، ہمارے نوجوان بچے تقریر سننے کے شوقین ہیں، بہت شوقین ہیں. ہزاروں کے تعداد میں روزانہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں، منتظمین بھی خوش ہیں، مقرر بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. آپ برا نہیں ماننا، عشاء کے بعد آپ کو بلائیں، آپ ہزاروں میں آتے ہو، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے بھی ابھی آج کوئی بلائے گا کیا اتنی تک میں سب پہنچے؟ مجھے بتائیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی دجال کے ظہور کی علامتوں میں سے علامت ہے، یہ بھی ظہور مہدی کی علامتوں میں سے علامت ہے. میرے بھائی، اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خویز ہے ساقی. بات دجالیت کے نظام کی نکل آئی تو عرض کروں، دجالی نظام چاہتا ہے تمہاری دعائیں قبول ہو. آج دیکھ لیجئے آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے. بہت معافی کے ساتھ چند لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں کچھ تاثیر ہے اور ان کی تاثیر بھی جو ہے ہماری آمین وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں میرے بھائی، ایک مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا، پہلے اس کو اٹھا کر باہر کرو جو ایک رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر کے آیا ہے، اس لیے کہ ایسا بندہ میری دعا پہ آمین کہے گا. غور کیجئے گا، اس کو اٹھا کر کے باہر کرو جو رشتہ توڑ کے آیا ہے. ایک بندہ اس کی پھپھی کے ساتھ اس کے تعلق اچھے نہیں تھے، اعلان سن کر کے گھر گیا، پھپھیوں کا پھپھی معاف کر دو. پھپھی نے کہا اب کیوں صلح کرنے آیا ہے؟ ابو ہریرہ نے مجھے محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتہ منقطع کرے اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوگی، جس کے پیٹ میں حرام ہو اس کی دعا سے، اس کی وجہ سے میری دعا قبول. صحابی رسول کی دعا حرام کھانے والے کی آمین کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے، رشتہ توڑنے کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے پھپھی کے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو آمین کہنے سے پہلے بھگا رہے ہیں، تو بتائیے آج ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ بتائیے ذرا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ حضور سیدی امان میں ایسے کہہ رہے ہیں سرکار، اور اس کے بعد مجھ سے کہہ علماء سے کہہ رہے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کی دعا میں اثر نہیں ہے. میں نے کہا کیسے اثر ہوگا میرے بھائی، یہ تو اثر والے ہیں لیکن حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پھپھی سے تعلق اچھے نہیں ہے اس کی وجہ سے میری دعا میں رکاوٹ ہے. تو تمہارے ماں باپ